يسعك الفضاء الرحيم الفسيح فبالله كم السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ میں مختلف احادیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ تو امام ابو یعلا موصلی کی جو مجموعہ حدیث ہیں ان سے کچھ حدیث ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 2545، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے رمضان شریف میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور زیادہ ہو جاتی تھی۔ جس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام ملاقات کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جبرائیل علیہ السلام رمضان کی ہر رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک دہراتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت چلتی ہوئی ہوا سے بھی زیادہ ہوتی تھی۔ ایک اور حدیث ہے 2548، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وتر پڑھتے تھے۔ پہلی میں فسبح باسم ربک الاعلی، دوسری میں قل یا الکافرون اور تیسری میں قل هو اللہ احد۔ ایک اور حدیث ہے 2549، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری میں پیچھے بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے بیٹے میں تم کو چند کلمات سکھاتا ہوں، تم اللہ کے احکامات کی حفاظت کرو، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ تو اللہ کے احکامات کی حفاظت کر، تم اس کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ جب تم مانگے گا تو اللہ سے مانگا کر، جب تم مدد طلب کرے تو اللہ سے مدد طلب کر۔ جان لے اگر لوگ تجھے کسی چیز کا نفع دینا چاہیں اور تجھے کسی شے کا نفع نہیں دے سکتے مگر اس شے کا جتنا اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھا ہے، اور اگر سارے لوگ جمع ہو جائیں تجھ کو نقصان دینے کے لیے تو تجھے نقصان نہیں دے سکتے مگر اتنا جتنا اللہ نے تیرے لیے لکھا ہے۔ کلموں کو اٹھا لیا گیا ہے اور رجسٹر خشک ہو گئے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 2551، حضرت طاؤس یمانی فرماتے ہیں میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی، تم خیال کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے جمعے کے دن غسل کرو اور اپنے سر کو دھو مگر یہ کہ جنبی ہو اور خوشبو لگاؤ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے بہرحال خوشبو میں نہیں جانتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہرحال غسل کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 2552، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات نماز عشاء کے بعد 13 رکعتیں پڑھتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 2553، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو آپ نے کوئی وصیت نہیں کی۔ ایک اور حدیث ہے 2554، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کی آخری 2 رکعتوں کو پڑھا، اس میں سورہ فاتحہ پڑھی، اس کے علاوہ کوئی سورت نہیں پڑھی۔ ایک اور حدیث ہے 2555، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تم 2 قراتوں میں پہلی کس کو شمار کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کی عبداللہ بن مسعود کی قرات کو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ہماری قرات پہلی قرات ہے اور حضرت عبداللہ بن مسعود والی دوسری قرات ہے۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قرآن کا ایک حصہ دور کرتے تھے۔ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہونا تھا اس سال حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے 2 مرتبہ دور کروایا۔ حضرت عبداللہ موجود تھے اور حاضر ہوئے جو منسوخ کی گئی تھیں اور جو بدل دی گئی تھیں۔ ایک اور حدیث ہے 2556، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری 7 ہوا سے مدد کی گئی، قوم عاد کی ہلاکت دبور کے ساتھ کی گئی۔ ایک اور حدیث ہے 2557، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے دن جو مشرقین سے غلام نکل کر آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کیا۔ ایک اور حدیث ہے 2558، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک بادل کا ٹکڑا دیکھا، اس سے گھی اور شہد کی بارش ہوئی، لوگوں نے اس سے گھی لینا شروع کیا، کچھ لوگوں نے زیادہ لیا کچھ نے کم۔ اس حالت میں میں دیکھ رہا تھا تو میں نے دیکھا آسمان سے ایک رسی لٹکائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے اس کو پکڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند ہونا چاہا تو اللہ اوپر لے گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک اور آدمی آیا، اس نے بھی پکڑا، اس نے اوپر جانا چاہا، اللہ نے اس کو اوپر کر لیا، پھر دوسرا آدمی آیا، اس نے اسے پکڑا تو وہ رسی ٹوٹ گئی، پھر اس کو ملا لیا،
اس نے اوپر جانا چاہا تو اللہ نے اس کو اوپر کر لیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیں کہ میں اس کی تعبیر بتاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی جو بادل کا ٹکڑا تھا وہ اسلام تھا، جو گھی اور شہد تھا تو وہ قرآن تھا، جو رسی تھی تو وہ آپ تھے، آپ نے بلندی چاہی تو اللہ نے آپ کو بلند کیا۔ پھر آپ کے بعد ایک آدمی تو اس نے آپ کا طریقہ اختیار کیا، اس نے بلندی چاہی تو اللہ نے اس کو بلند کیا۔ پھر اس کے بعد ایک اور آدمی آیا، اس نے پہلے والے کی طرح اسے پکڑا تو وہ بھی اسی طریقے پہ چلا، اس نے بلندی چاہی تو اللہ نے اس کو بلند کیا۔ پھر تیسرا آدمی آیا تو اس نے بھی تمہارے طریقے پہ چلنا چاہا تو اسے کاٹ دیا گیا، اس نے بلندی چاہی تو اللہ نے اس کو بلند کر دیا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تعبیر درست بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ درست کچھ غلط۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قسم اٹھاتا ہوں کہ آپ مجھے سنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم قسم نہ اٹھاؤ۔ ایک اور حدیث ہے 2559 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شے کا طواف نہیں کیا سوائے خانہ کعبہ کے۔ ایک اور حدیث ہے 2560 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لائے تو دیکھا یہودی عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تم اس دن کیوں روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے عرض کی یہ اچھا دن ہے، اسی دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی۔ حضرت موسیٰ نے اس دن روزہ رکھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں موسیٰ علیہ السلام کا تم سے زیادہ حقدار ہوں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور اپنے اصحابہ کو بھی روزے رکھنے کا حکم دیا۔ ایک اور حدیث ہے 2561 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی پھر حلق کیا۔ ایک اور حدیث ہے 2563 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں آپ کے بائیں جانب کھڑا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کے ساتھ مجھے پکڑا اور اپنے دائیں جانب کھڑا کیا۔ ایک اور حدیث ہے 2564 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی دو بیٹیاں ہوں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے جب تک اس کے پاس ہوں تو اللہ ان دونوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وجہ سے جنت میں داخل کر دے گا۔ ایک اور حدیث ہے 2565 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو 2 رکعتیں عید الفطر کی پڑھائیں بغیر اذان اور اقامت کے اور نماز کے بعد خطبہ دیا۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کے عورتوں کی طرف آئے اور ان کو خطبہ دیا۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا ان کے پاس آنے کے بعد کہ ان کے پاس جانے کا ان کو حکم دینا کہ وہ صدقہ کریں۔ ایک اور حدیث ہے 2566 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ابن آدم کے لیے ایک وادی مال کی ہو تو وہ پسند کرے گا اس کے لیے اس کی مثال ایک اور ہو۔ ابن آدم کا پیٹ نہیں بھرے گا صرف مٹی سے ہی بھرے گا، اللہ توبہ قبول کرتا ہے جس کی توبہ قبول کرنا چاہتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں یہ بات قرآن سے ہے یا نہیں۔ ایک اور حدیث ہے 2567 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے عمرہ کا احرام باندھا جو ان سے انہوں نے 3 چکروں میں رمل کیا اور 4 چکروں میں اپنی حالت پر چلے۔ ایک اور حدیث ہے 2568 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نماز کے لیے اقامت کہی گئی، میں نے 2 رکعتیں ادا نہیں کی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا کہ میں ان دونوں کو پڑھ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو چاہتا ہے صبح کی 4 رکعت پڑھے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جی ہاں۔ ایک اور حدیث ہے 2569 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر میں نماز پڑھی، اضافی چادر کو زمین پہ بچھا دیا زمین کی گرمی اور ٹھنڈک سے بچنے کے لیے۔ ایک اور حدیث ہے 2571 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سارے کے سارے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اکٹھے ہو جاؤ گے ننگے بدن ننگے پاؤں، پھر یہ آیت تلاوت فرمائے جس طرح ہم نے پیدا کیا تھا
پہلی مرتبہ ہم دوبارہ لوٹائیں گے، ہمارا وعدہ ہے، بے شک ہم کرنے والے ہیں۔ سورہ انبیاء نمبر 104۔ کچھ مردوں کو لایا جائے گا، ان کو بائیں جانب سے پکڑا ہوا ہوگا، میں ایسے ہی کہوں گا جس طرح عبد صالح نے کہا تھا، میں ان پہ گواہ رہا جب تک ان میں رہا، جب میں وصال کروں گا تو ان پہ نگہبان تھا، تو ہر چیز پہ گواہ ہے۔ اگر تو ان کو عذاب دے بس بے شک تیرے بندے ہیں، اگر تو ان کو معاف کر دے تو تو غالب حکمت والا ہے۔ سورہ مائدہ 117۔ مجھے کہا جائے گا جب سے آپ ان سے جدا ہوئے ہیں یہ مسلسل مرتد ہوتے رہے ہیں، سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو قمیص پہنائی جائے گی۔ ایک اور حدیث ہے 2573۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے کہا، یہ حق بات ہے جو مجھے آپ کے حوالے سے پہنچی ہے۔ حضرت معاذ نے عرض کی، میرے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا خبر پہنچی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے خبر پہنچی ہے تو نے بنی فلاں کی لونڈی کے ساتھ جمع کیے۔ حضرت معاذ نے عرض کی، جی ہاں۔ اس پر 4 مرتبہ گواہی لی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان کو رجم کیا گیا۔ ایک اور حدیث ہے 2574۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، آپ سے بڑی صاف گفتگو کرنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعض بیان جادو ہوتے ہیں، بعض اشعار حکمت بھرے ہوتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 2576۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ابو طالب بیمار ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ ان کے سر کی جانب ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، ابو جہل کھڑا ہوا، آپ اس جگہ پر بیٹھ گئے۔ مشرکین مکہ نے کہا، حضرت ابو طالب نے شکایت کی، کہنے لگے یہ ہمارے خداؤں کی مذمت کرتا ہے۔ حضرت ابو طالب نے کہا، اے بھتیجے، تیرا اس کے ساتھ کیا ارادہ ہے؟ آپ نے فرمایا، اے چچا، میں چاہتا ہوں ایسے کلمے کی طرف بلوانے کے لیے جس کی وجہ سے سارے عرب والے ان کی اطاعت کریں اور اجمی ان کو جزیہ دیں۔ حضرت ابو طالب نے کہا، وہ کیا کلمہ ہے؟ آپ نے فرمایا، لا الہ الا اللہ۔ یہ آیت پڑھی، اجل اللہ اجل لا الہ۔ ایک اور حدیث ہے 2577۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس مرضی میں نکلے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر انور کو پٹی باندھے ہوئے تھے، آپ منبر پر تشریف لائے، فرما ہوئے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا، لوگوں تم میں سے کوئی بھی اپنی جان و مال کے لحاظ سے زیادہ مجھ پہ احسان کرنے والا نہیں سوائے ابو بکر بن ابی قحافہ کے۔ اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ضرور ابو بکر کو خلیل بناتا، لیکن اسلام کی دوستی افضل ہے۔ مسجد کی ہر کھڑکی کو بند کرا دو سوائے ابو بکر سے، گھر کی کھڑکی ہے۔ ایک اور حدیث ہے وہ 2578۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے علم کے متعلق پوچھا گیا اس نے چھپایا تو قیامت کے دن اس کو لایا جائے گا، اس کے منہ میں آگ کی لگام لگی ہوگی۔ جس نے قرآن کا مفہوم بغیر علم کے بیان کیا تو قیامت کے دن اس کو لایا جائے گا جہنم کی آگ کی لگام دے کر۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔